تو آپ ایم کیو ایم کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. ہم تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, پوری قوم پڑھ دے گی اس کے بعد. اس آرڈیننس کے اوپر اگر ایم کیو ایم کی تجوری نے سائن کر دیا, مجبور قومی موومنٹ کی تجوری نے, تو ڈیتھ وارنٹ ہے یہ ایم کیو ایم کا. اور اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی کہ یہ آرڈیننس اس آرٹیکل 140A کی کس طرح نفی کرتا ہے. اور اسی الیکشن کمیشن کا ایک اور کردار بھی ہے جو واضح کرنا ضروری ہے. آج ہم نے لیٹر اگر دے دیں مجھے, تو تاریخ مجھے چاہیے, فلک لیٹر دے دیجیے الیکشن کمیشن کو. ہمیں 26/10 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا NA 239 کے حوالے سے, اور اس سے پہلے NA 237 کے حوالے سے. آج 2 ہفتے گزر چکے ہیں. اس کے اندر ہم آپ سب حضرات جو میڈیا والے ہیں ان کو واٹس ایپ کر کے دیں. اس خط کا مطلب کیا ہے؟ NA 239 کے اندر کھلی دھاندلی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف اس دھاندلی کے باوجود ایک ہیوج مارجن سے یہ سیٹ جیتی, ریکارڈ مارجن سے جیتی. لیکن دھاندلی ہوتی ہے, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. دھاندلی کیا ہوئی؟ فارم 48 اور فارم 45 دونوں میں مطابقت نہیں ہے. کیا کیا ہوا؟ ہمارے لحاظ سے ایک بڑا اگزامپل پولنگ اسٹیشن نمبر 26 محمد پبلک اسکول, ریتا شاہ پلاٹ, شاہ فیصل کالونی نمبر 2. ایم کیو ایم کو ووٹ پڑے تھے اوریجنل فارم 45 جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے, سائن کاپی ہے. ایم کیو ایم کو پڑے تھے 21 ووٹ اور پی ٹی آئی کو پڑے تھے 167 ووٹ. ٹھیک ہے جی. اور جو فارم 48 پہ رزلٹ دکھایا گیا اس پہ دکھایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو پڑے 1533 ووٹ, 1533 ووٹ, اور پی ٹی آئی کو پڑے 29 ووٹ. ایک ایگزامپل. دوسرا ایگزامپل پولنگ اسٹیشن نمبر 36 اوریجنل فارم میں ایم کیو ایم کے 145 ووٹ فارم 45 پہ, اور فارم 48 پہ ایم کیو ایم کے 145 سے بڑھا کے 703 ووٹ. پی ٹی آئی کے 38 تھے, 38 ہی رہے. پولنگ اسٹیشن نمبر 43 اس کے اندر ایم کیو ایم کے تھے 73 ووٹ, اس کو بڑھا کے کر دیا کیا 573 ووٹ, 5 کا ہندسہ آگے کر دیا گیا. یہ سارے پولنگ اسٹیشن کی فہرست ہم آپ کو دیں. اس کے لحاظ سے جو فرق پڑا وہ 4540 ووٹ کا پڑا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ ہمیں بلایا, نہ اس کو ڈسکس کیا. آج ہم سکندر سلطان راجہ صاحب اور الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کے عوام کو یہ ہم نے باقاعدہ ہیئرنگ کے لیے ان سے ریکویسٹ کی. اس کا متن بھی آپ کو جو خط ہے جو ریسیونگ کے ڈیٹ کے ساتھ ہے, ہم نے ان کو خاص طور پر کہا تھا, تمام ثبوت دیے تھے, لیکن وہ ہمیں بلا نہیں رہے, اگنور کر رہے ہیں. ایک اور ثبوت کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی کے ماتحت ایک آزادانہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ناگفتہ بے ہے. بار بار ہم پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں یہ متاثر قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہے,
ایک جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، جماعتوں وہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو رہے، یہ ثبوت دینا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو رہے ہیں. اس کی نفی کرنے کے لیے تمام ثبوت آپ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، اس کی آگاہی عوام تک دیں اور اس موضوع کو یہاں دبنے نہ دیں. اس کے لحاظ سے ہم فوری ایکشن چاہتے ہیں ان سے. اب ہمیں جو آئندہ کے کچھ لائے عمل ہیں جو ہم کراچی میں کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بلاول فاتح صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام میڈیا مین، کیمرہ مین، رپورٹرز کا بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حقیقی آزادی اب اپنے فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور ایک فیصلہ کن موقع ہونے جا رہا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے مسلسل 4 دن کراچی میں احتجاج اور مظاہرہ کیا، جس میں ہم نے پرامن طریقے سے کراچی کے مختلف شہروں میں ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے سڑک بھی بند کی. ہمارا جو ورکرز کا جو غم و غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو اٹیک ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی ثبوت دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پرامن ہیں. اس سلسلے کے پروٹیسٹ کے سلسلے کا دوسرا فیز آج نماز جمعہ کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم کراچی کے ہر اضلاع میں، کراچی کے ہر ٹاؤن میں 25 ٹاؤن پلس کنٹونمنٹ بورڈ کے 6 جو ہمارے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اس میں ہم کیمپس لگائے ہیں، ایک آگاہی مہم، رابطہ مہم، اور ساتھ ساتھ ایک ہم پیٹیشن سائن کروائیں گے کراچی کے باشعور عوام سے. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.